ہوتی ہے انسان کی سوچ کا محور کیا ہے، دنیا یا آخرت؟ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو دنیا ہے یا پھر آخرت ہے۔ اگر انسان کی سوچ کا محور دنیا ہے نا، پھر انسان چاہے نیک اعمال بھی کرے، اس کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، مرتبہ مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، وابہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اسے وہ سارا کچھ تو مل جاتا ہے لیکن اجر نہیں ملتا۔ لیکن اگر سوچ کا محور آخرت ہو، پھر اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، پھر وہ عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سوچ کا محور جو تھا وہ آخرت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ دن کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں، آپ کی ضرورت جو ہے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، رات کو آپ کی ضرورت کا خیال کون رکھتا ہوگا؟ اگر رات کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون خیال رکھے گا؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، خاص طور پہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی کہ اگر کسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پانی نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ اس سوچ صحابی کے ذہن میں آئی، اور اس سوچ کو لے کر انہوں نے کیا کیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے پانی لے کر۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، گھر میں پانی نہیں تھا، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے ربیہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہاں پر بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول پانی لے کر بیٹھا ہوں کہ اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ نے وضو کرنا ہے یا آپ کو قضائی حاجت ہے تو پانی حاضر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ جو مانگے گا تجھے ملے گا، جو مانگو گے تجھے ملے گا۔ اب یہ صحابی تھے، انہوں نے کہا بات بڑھ گئی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں جو مانگو گے ملے گا۔ کہا اللہ کے رسول مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ ایک دن سوچنے کا موقع لیا، اگلے دن آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھی ربیہ کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے دل میں خیال آیا ہے۔ اب دیکھو نا ومن اراد الآخرہ ہے، جب سوچ کا محور آخرت ہو پھر انسان کیسے سوچتا ہے؟ کیا سوچا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ سارا دن؟ انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، جب ضرورت ہو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جنت میں تو پوری امت ہوگی، جنت میں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ سے ملاقات میں کیسے کروں گا؟ یہ تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال یہ کیا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں میرے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے۔ اللہ اکبر! آخرت کی بھی فکر ہے انہیں، ایک تو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، یہ تو فکر ان کے ہے، جنت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مل جائے تاکہ اگر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملنا ہو تو آسانی سے میں مل سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ اور مانگ لے؟ کہا نہیں جی بس دعا میری یہی ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، اور تیرا کام یہ ہے کہ تو نے کثرت سے سجدے کرنے، کثرت سے سجدے کرنا تیرا کام ہے، ہاں دعا کرنا میرا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ انصار کی جماعت تھی، مدینہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے انصاری تھے، ان کے باغات تھے، ان کا کھیت تھا، فصلیں تھیں، تو مدینہ شہر میں پانی نہیں تھا، ان فصلوں کو پانی دینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو انصار کیا کرتے تھے کہ غلام تھے، غلام باہر سے پانی لاتے تھے اور فصلوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے انصار پریشان تھے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ شہر میں سے پانی دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کے امت نے کہا تھا، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدینہ شہر میں پانی کا بندوبست کر دے گا فصلوں کو لگانے کے لیے۔ اب یہ پریشانی لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے ان کے چہروں سے پریشانی پہچان لی کہ انصار میرے پاس آ رہے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ انصار جیسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار مانگو، جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اب انصار کہنے لگے بات تو ہم تو پانی کے لیے آئے تھے لیکن آفر بہت بڑی ہے، اس لیے اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سوچنے لگ گئے، سوچ کر کہنے لگے اللہ کے رسول انہیں اب اپنے باغات بھول گئے سارے، وہ پانی لینا تھا، باغات تھی، سب بھول گیا۔
سوچ کا محور آخرت تھا، فوراً دھیان آخرت پہ گیا کہ آخرت میں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی وہ منظر سامنے آیا نا، اللہ تعالیٰ جیسے بندے کا حساب لے گا، وہ جہنم سامنے ہوگی، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم سامنے ہے، نامہ اعمال ہے، لوگ ہیں، اتنا میدان محشر کی سختی ہے، اللہ کو حساب دینا، یہ تو منظر بڑا سخت ہوگا، اور یقیناً یہ منظر بڑا سخت ہے۔ تو کہا کہ اس وقت اگر ہمارا حساب ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہوں، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ تو کہا اللہ کے رسول ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا، اللہ انصار کے گناہ معاف کر دے، ان کی اولاد کے گناہ معاف کر دے، ان کی اولاد کے اولاد کے گناہ معاف کر دے۔ 3 پشتوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ انصار نے کہا رضوان اللہ مجمعین، اللہ کے رسول ہمارے غلاموں کے لیے، وہ دن رات ہمارے کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ ہے جب سوچ کا محور آخرت ہو نا، پھر انسان ہر کام میں آخرت کو سامنے رکھتا ہے، پہلے آخرت پھر دنیا، کیا اس سے فائدہ مجھے آخرت کا ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے وہ یہ سوچتے ہیں پھر وہ دنیا کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی سوچ کا محور جو ہے وہ ٹھیک کر لے۔ اسی طرح جب انسان اپنی سوچ کا محور ٹھیک کر لے گا نا، پھر انسان کا نیک اعمال کرنے کو بھی دل کرے گا، اور یقیناً پھر انسان نیک عمل کرے گا بھی۔